بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحیثیت مسلمان ملائکہ پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان اقرار کرتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ اور اس کی کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور قیامت کے دن اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے پہ اور تقدیر پہ کہ اس کی بھلائی اور برائی سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اسلام میں فرشتے آسمانوں پہ رہنے والی برگزیدہ اور بابرکت ایسی مخلوق ہے جو خطا سے پاک اور معصوم ہے۔ ان کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق نور سے کی ہے۔ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کی طرف سے آیت مختلف ذمہ داریوں پہ مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا انہی کے ذمے ہے۔ فرشتوں کی تعداد انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ اکثر روایات کے مطابق ان کی اصل تعداد کا علم صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے۔ ان فرشتوں میں مشہور فرشتے 4 ہیں جن کے اسماء گرامی ہیں: جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں سے مقدم اور اہم ہیں۔ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل ہیں۔ حضرت جبرائیل عوام اور لشکر پر مقرر ہیں اور حضرت میکائیل بارش اور نباتات پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل قبض ارواح پر مقرر ہیں اور حضرت اسرافیل ان تینوں فرشتوں کو ان کے امور کی اطلاع دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تک پہنچاتے رہے اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں جو انبیاء کرام کی طرف وحی لایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم میں جتنی تعریف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بیان کی ہے اتنی تعریف کسی اور فرشتے کی بیان نہ فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں جو موتی کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے کہ ایک تیز رفتار پرندہ 500 سال کے سفر کے برابر اڑے تو پھر طے کرے۔ شب قدر کے موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے زمین پہ نازل ہونے کے متعلق روایت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام مومنوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل نرم پڑ جائے، آنکھیں بہہ نکلیں۔ اس وقت آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت میرا ہاتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض وصال میں جب بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر حضور کے استقبال کی تیاریاں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ بجھا دے، اور عوران جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جاؤ، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت افزائی کے لیے صرف آپ کی خاطر مجھے آپ کی مزاج پرسی کے لیے بھیجا ہے، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال جانتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مغموم و مکروب ہوں۔ دوسرے دن جبرائیل علیہ السلام پھر حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام تیسرے دن پھر آئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حال پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے ساتھ اسماعیل نام کا فرشتہ بھی آپ کی مزاج پرسی کے لیے آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق دریافت فرمایا کہ وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرشتہ 1,00,000 فرشتوں کا سردار ہے، یعنی یہ اسماعیل 1,00,000 فرشتوں کے 1,00,000 سرداروں کا سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پھر عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج میرے ساتھ ملک الموت بھی آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، جبکہ اس نے آج تک کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی سے اجازت طلب کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو وہ حاضر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اجازت ہے، اسے آنے دو۔ چنانچہ اجازت پا کر ملک الموت حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانوں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں وہی کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں تو میں روح مبارک قبض کروں، مرضی نہ ہو تو واپس چلا جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا، ہاں حضور، مجھے یہی حکم ملا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق کام کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی طرف دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے وصال کو چاہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو فرمایا، تمہیں روح قبض کرنے کی اجازت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو پھر زمین پر یہ میرا آخری پھیرا ہے، اس لیے میرا مقصود تو صرف آپ تھے۔ اس کے بعد ملک الموت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کے شرف سے مشرف ہوا۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ علیہم سمیت کوئی انسان فرشتوں کو ان کی اصلی صورت میں نہیں دیکھ سکتا، اگر دیکھ لے تو اسی وقت مر جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں 2 مرتبہ ملاحظہ فرمایا، ایک بار پہلی وحی نازل ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے ایک قریبی پہاڑ پر، جبکہ دوسری مرتبہ شب معراج سدرۃ المنتہا کے قریب۔ البتہ فرشتے جب انسان وغیرہ کی صورت اختیار کر کے آئیں تو اس وقت انسانوں میں سے خاص حضرات جیسے انبیاء، صحابہ، اولیاء اور صالحین انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس 12 مرتبہ، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 10 مرتبہ حاضر ہوئے، جبکہ سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضری دی۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تجھے آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً بھی زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ایک تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا
تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن عطر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کے کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے زمین پر پہنچوں اور کنویں کی تہہ تک پہنچنے میں اپنے پروں پر انہیں اٹھا کر کنویں کے ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی سرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے اپنی صورت دکھا دیجئے، تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب نہ لا سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی خواہش اور تمنا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی اصل صورت میں وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوش آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو آپ کا کیا حال ہوتا؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ نے 12,000 بازو عطا فرمائے ہیں، ان کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں ہے، اور وہ عرش الہی کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ داہیہ کلبی مشہور صحابی ہیں، انہیں اس نے صورت میں بڑی شہرت حاصل تھی۔ جبرائیل آز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس داہیہ کلبی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ عمار بن ابی عمار سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ میں جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تمہیں طاقت نہیں ہے کہ انہیں دیکھو۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اپنے مقام پر بیٹھ جائیں۔ پھر جبرائیل کعبے میں اس لکڑی پر اترے جس پر مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے وقت اپنے کپڑے رکھ دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اپنی نظر اٹھاؤ اور دیکھو۔ انہوں نے دیکھا تو جبرائیل کے دونوں قدم مثل زمرد کے سبز تھے، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جرأت اور بہادری کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ فرشتوں کی مسجد 7ویں آسمان میں ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ اس مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے والے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل ہے، اور اس مسجد میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ بیت المعمور کی عظمت آسمان میں بیت اللہ کی ہے۔ اگر کوئی چیز بیت المعمور سے گرائی جائے تو وہ بالکل ٹھیک بیت اللہ پر آ کر گرے گی۔ قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام اسرافیل ہے۔ کنز الاعمال میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ 7ویں آسمان پر ہیں، سب فرشتے اس کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی فرشتوں کی نماز کیا ہے؟ اس پر آپ خاموش رہے
تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے آسمان والوں کے متعلق سوال کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر کو بعد السلام ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک فرشتے سجدے کی حالت میں تا قیامت رہیں گے، جب دوسرے حالت رکوع میں تا قیامت رہیں گے، تیسرے آسمان والے فرشتے حالت قیام میں تا قیامت رہیں گے۔ ایک روایت کے بموجب جب فرشتے حالت قیام، سجدہ اور رکوع میں جب سے دنیا بنی ہے میں ہیں، اور قیامت کے روز جب سر اٹھائیں گے تو کہیں گے ہم آپ کا بندگی کا حق ادا نہیں کر سکے۔